موضوع سے بھاگنے نہیں میں دیتا ہوتا. موضوع ہمارا ہے شیعوں کی امامت. آپ مان جائیں کہ ہاں شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اماموں کو نبی مانتے ہیں، اس لیے تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر بات کر لیں گے جناب. ٹھیک ہے، نہیں تو اس موضوع پر پہلے بات مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد اس پر بات کر لیں گے. ٹھیک ہے جناب، بھاگنا نہیں. شاباش. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے محترم سر، میں آپ کے گروپ میں ایڈ ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس انسان کو جس چیز کا علم نہیں نہ ہونا چاہیے تو اپنے سے من گھڑت بات نہیں لگانی چاہیے. کسی کے مسلک کے اوپر کچھ ایسی تہمت نہیں تھوپنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کے گروپ میں ایڈ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب قادیانی ہیں، تو میری آپ سب سے کوئی بھی لڑائی نہیں ہے، کیونکہ مجھے آپ کے مسلک کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے. کیونکہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ جو قادیانی ہیں وہ ختم نبوت کے جو ان سے ہیں وہ منکر ہیں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ جناب مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں. تو اس چیز کے لیے میرے پاس کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نہ ہی آپ سے کوئی بحث کرتا ہوں اور نہ ہی اس معاملے میں تھوڑا الجھوں گا آپ سے، کیونکہ آپ کا مسلک ہے، آپ کی وہ مقدس ہستی ہے. تو میں تو اس بارے میں کوئی نہیں بحث کرتا. باقی آپ نے جو شیعوں کا عقیدہ جو بیان کیا ہے کہ جی وہ اماموں کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، تو ہم پورے جتنے بھی ہمارے 12 امام ہیں، ہم ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مانتے ہیں. ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں وہ. ٹھیک ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شان زیادہ نہیں بڑھاتے. ٹھیک ہے میرے بھائی. سر یہ تو اب آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ کو کس نے بتایا. دیکھیں میں سید زادہ ہوں، مکتب جعفریہ سے میرا تعلق ہے، شیعہ اثنا عشری ہوں میں. ٹھیک ہے، اور لیکن آپ کو شاید کسی نے مس گائیڈ کیا ہے. اس قسم کا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم جو ان سا ہے کہ اماموں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم ان سے زیادہ اماموں کو ترجیح نہیں دیتے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، ان کے بعد امام ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری پیغمبر مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑیں. شیعہ کو کون مسلمان مانتا ہے؟ دیوبندی، وہابی، بریلوی تینوں شیعہ کو کافر مانتے ہیں اور ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں. میں آپ کو بریلوی مولویوں کے ویڈیو ریکارڈنگ دکھا دیتا ہوں، کتابوں میں تو لکھا ہی ہوا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ احمدی مسلمان ایک دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور شیعہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. اب آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، جھوٹے الزام اور بہتان نہ لگائیں کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، 10 بندے شیعوں کے میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں، ان سے میں نے پوچھ کے یہ بات کی ہے. دوسرا، کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، حوالے بھی آپ کو دے دوں گا. لیکن آپ شیعوں میں ہوتا ہے تقیہ، پتہ نہیں آپ تقیہ کر رہے ہیں یا آپ شیعہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے. تو الزام تراشی کے بجائے آپ اپنا عقیدہ بیان کریں. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا امامت کا عقیدہ کیا ہے. آپ نہیں مانتے کہ اماموں کو اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے اور اماموں کو ماننا ضروری ہے، ان کی بات کو ماننا ضروری ہے. اس کی ذرا وضاحت کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید بھائی، پھر آپ ایسا کیا کریں، اگر آپ کو علم نہیں ہے نا تو پھر آپ خاموشی سے سنا کریں صرف. ہاں، کہ کیا چل رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات نہیں ہو رہی. جب آپ کچھ پوچھیں گے عجیب سی قسم کا یا کچھ اگر بات کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے، پھر دونوں طرفہ ہوتے ہیں سوال، ایک طرفہ تو نہیں نہ ہوتا. پھر وہ کراس کوشچن بھی ہوتے ہیں، الزامی سوال بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اماموں کو نبیوں سے افضل نہیں مانتے. ٹھیک ہے،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ شیعہ جو ہیں اثنا عشری وہ اماموں کو سب نبیوں سے افضل مانتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ آپ بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ بات اچھی طرح پڑھ لیں، اس کو سمجھیں، پھر جواب دیں. تو یہ جو عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے نا، یہ ناکام ہو چکی ہے آپ کی. میں نے کہا ہے کہ شیعہ اماموں کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں مانتے، لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب نبیوں سے افضل مانتے ہیں. یہ مانتے ہیں آپ کے نہیں مانتے؟ یہ بتائیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. سر دیکھیں، میں نے تو نام آپ کا لکھا فاروق بھائی. جی فاروق بھائی دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے آپ کے علم کا آپ کے مسئلے کا علم نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو ہم لوگوں کا عقیدہ بولا ہے نا کہ آپ جو ان سے ہے کہ بولتے ہو کہ اماموں کے اوپر وحی آتی ہے یا ایسا ہے یا کچھ ویسا ہے، میں نے اس کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. مجھے تو نہیں کوئی یعنی کہ اس کا کوئی آپ کا عقیدہ ہے، آپ نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، ہم نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کیا فائدہ فضول میں الجھنے کا؟ نہ آپ نے میری بات سننی ہے، نہ ہی میں نے اپنی بات سننی ہے. میں اہل تشیع ہوں، مکتب جعفریہ سے ہوں، شیعہ اثناعشری ہوں، سید ہوں، ٹھیک ہے. آپ میں اور ہمارے میں زمین آسمان کا فرق ہے. سر میں آپ سے وہی تو بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو بول تو دیا. آپ میری پہلے والی وائس سنیں کہ ہم نے آپ کو بولا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اپنے اماموں کو نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کو بول تو رہا ہوں میں. باقی ہمارے اماموں کے پاس ہاں غیب کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے ان کے پاس. لیکن ہمارا ختم نبوت کے اوپر ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہوں. یہ تو آپ ہماری کتابیں یا نکالیں، ہماری شیعوں کی کتابیں، کہ لکھا ہو کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، ٹھیک ہے. میں تو اس بندے کے اوپر لعنت کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکاری ہو، ان کا منکر ہو، ٹھیک ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کہہ کے ہم لوگ کر دیتے ہیں. نبی کی نبوت کا ہم انکار نہیں کرتے، ان کی نبوت کا آخری ہونے کا پیغمبر کا دعویٰ کر کے اس کے بعد ہم مولا علی کو ان کے ولی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اور دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایسا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر آ کے بیعت کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سر میں تو آڈیو میں ہی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ ٹائپنگ پہ کر رہے ہو. میں نے تو وہ تو جب آپ کی وائس اتنی لیٹ آئی ہے تبھی میں نے آپ کو بولا ٹائپنگ میں. ادروائز تو میں وائس پہ بات کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، ٹائپنگ میں میں بہت کم کرتا ہوں. زیادہ وائس پہ تھوڑا سا نا کلیئر ہو جاتی ہے، اگلے بندے کی بھی بات آپ کو سمجھ آتی ہے اور اپنی بھی آپ اس کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. سر دیکھیں، شیعہ کو کون مسلمان مانتا ہے یا نہیں مانتا اس چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہ ہمیں دیوبندی، بریلوی، وہابی، سنی، حنفی، ٹھیک ہے، حنبلی، یہ لوگ ہمیں مسلمان مانے تو ہم مسلمان ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ان لوگوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی جیسے آپ کو نہیں پڑتا ایسے ہمیں بھی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہو گیا. تو باقی جب ان لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو جواب بھی دیتے ہیں. یہ ہمیں 12 مرتبہ کافر کہیں یا 13 مرتبہ کہیں یا 14 مرتبہ کہیں، اس کے لیے انہوں نے دین کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، ٹھیک ہے. یہ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ بتائیں. ہمارے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کافر نہیں کہا، تو یہ آج کل کے جو مسلک کے لوگ ہیں یہ کسی کے اوپر کافر کے فتویٰ لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ بتائیں. اچھا سر، آپ نے بولا ہے کہ جی جھوٹے الزام اور بہتان لگا رہا ہوں میں، جی ٹھیک ہے. تو آپ نے جو شیعوں کا غلط عقیدہ جو بیان کیا ہے یہاں پر کہ انہوں نے بولا ہے کہ جی ان کے اوپر وحی آتی ہے، وحی صرف اور صرف اللہ کے رسول کے اوپر آتی ہے، ان کے نبی کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں غیب کا علم اللہ پاک نے ہمارے اماموں کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پہلے امام سے لے کر ہمارے آخری امام تک غیب کا علم ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے ان کے پاس ان کی جون سی ہے، جب وہ ظہور قیام فرمائیں گے اللہ پاک ان کو کون کون سی خصوصیات اور کون کون سے معجزات جون سے ہیں وہ عطا کرے گا، ٹھیک ہے، حکمت خداوندی کے ذریعے، ٹھیک ہے.
اب یہ بول رہے ہیں لیکن یہ میں پوچھ نہیں رہا نا، میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی ہیں ان سب سے آپ اماموں کو افضل مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس کا جواب دیں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نبیوں میں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اماموں میں بھی ہوتی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا نبیوں کو وحی کرتا ہے، اسی طرح کیا اماموں کو بھی وحی کرتا ہے؟ اور نبیوں کا ماننا جس طرح ضروری ہے اس طرح کا امام کو ماننا بھی ضروری ہے؟ اگر ہاں تو نبی اور امام میں فرق کیا ہے؟ اس ٹیکسٹ کو ٹیگ کیا ہے نا، وہ ٹیکسٹ یہ آڈیو نہیں ہے، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ کو اب پرواہ نہیں ہے تو اوپر آڈیو میں مجھے کیوں اطلاعیں دے رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے؟ میری طرف سے بھی یہی سمجھیں اور آئندہ اس سے احتیاط کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا رہے گا کام۔ نے بالکل شیعوں کا ٹھیک عقیدہ بیان کیا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ نبیوں سے اماموں کو افضل مانتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو نبی ہیں امام ان سے افضل ہیں یا نہیں افضل، اور دوسرا نبی اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ واضح کریں۔ سر دیکھیں، نبی اور امام میں یہ فرق ہے کہ امام کے اوپر وحی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے امام کو غیب کا علم ضرور دیا ہے لیکن امام کے اوپر وحی نہیں آتی میرے بھائی، یہ میں آپ کو انفارمیشن دے دوں۔ یہ آپ کی اگر سوچ ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے تو وحی نہیں آتی، اللہ پاک نے ان کو غیب کا علم عطا کیا ہوا ہے۔ سر میں نے آپ کو واضح کر تو دیا ہے کہ امام اور نبی میں یہ فرق ہے کہ نبی کے اوپر وحی آتی ہے، امام کے اوپر وحی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کے اوپر وحی نہیں آتی اور لیکن اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے، تو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے پاس علم غیب کیسے آتا ہے جب خدا تعالیٰ ہی اس کو نہیں بتاتا؟ تو خدا تعالیٰ کے بغیر کے بغیر کیا امام کے پاس ذاتی علم غیب ہوتا ہے؟ یہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں، پھر تو آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں امام کے بارے میں۔ وہ ابھی میں نے سن لیا ہے، ظاہری بات ہے کہ جب آپ آڈیو میں بتائیں گے تبھی میں سنوں گا نا، وہ میری اس آڈیو کے بعد آپ نے آڈیو کی ہے۔ بہرحال ابھی پچھلی آڈیو میں جو سوال کیا اس کا جواب دیں کہ امام کے پاس علم غیب کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہیں بتاتا تو کیا اس کے پاس ذاتی علم غیب ہوتا ہے؟ پھر وہ خدا تعالیٰ کا شریک ہو گیا اور آپ کا اس امام کے بارے میں خدائی کا دعویٰ ہے، ذرا وضاحت کریں۔ اس بات کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں کیا آپ اماموں کو ان سے افضل مانتے ہیں؟ سوال میں کافی دفعہ کر چکا ہوں، اس کو ہضم نہ کریں، اس کا جواب دیں۔ جی بے شک ایسی بات ہے جی، ہم آپ نے جو اوپر ٹائپ کیا تھا کہ تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں، تو ہم نے کہا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں مانتے ان کو، ٹھیک ہے؟ باقی جتنے بھی ہمارے امام ہیں وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی سر ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ اگر میں وہ کروں گا تو شاید آپ کو ہضم نہ ہو پائیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے کسی بات پہ بحث یا الجھتا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہہ کے اپنے سچے خدا کو برا نہیں کہلوانا چاہیے۔ آپ کا اپنا مسلک ہے، آپ کا اپنا فرقہ ہے، میرا اپنا مسلک ہے، میرا اپنا فرقہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اگر آپ کے فرقے یا مسلک کو غلط لوگوں کے سامنے بیان کروں تو پھر میں گنہگار ہوں۔ آپ اس طریقے سے ہمارے فرقے کو لوگوں کے سامنے غلط بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس نے جو اوپر ٹائپ کیا اس میں لکھا تھا آپ نے کہ شیعہ تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں اماموں کو۔ میں نے آپ کو وہ کلیئر کیا ہے کہ تمام نبیوں سے افضل نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں ہم مانتے ان کو، ٹھیک ہے؟ باقی تمام جتنے بھی نبی ہیں ان سے ہم ان کو افضل مانتے ہیں، ان کے پاس غیب کا علم ہے اور ان کے پاس وحی نہیں آتی، یہ حکمت خداوندی کے ذریعے ہر چیز جانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جی احمد مسلم بھائی، چلیں اب آپ نے مجھ سے سوال کیے ہیں، اب میرے بھی کچھ سوال دے دیں تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا آپ سے علم مل جائے کہ میں نے جو لوگوں سے سنا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے سنا ہے کہ قادیانی جو ان سے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کیا یہ بات سچ ہے؟ ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کیا میں نے ٹائپ کیا تھا، تو مجھے آپ کا عقیدہ پتہ ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب نبیوں سے اپنے اماموں کو افضل مانتے ہیں۔ اگر امام نبی سے افضل ہوتا ہے تو پھر آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ نبی کی کوالٹیز امام میں ہوں گی تو وہ امام سے افضل ہوگا۔
امام جو ہے وہ نبیوں سے افضل ہوگا نا. اگر امام نبیوں کی کوالٹیز امام میں نہیں ہوتی تو پھر وہ افضل کیسے ہو گیا؟ اگر اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں تو وہ نبی بھی ہے اور اس سے اوپر درجے والا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. غیر نبی نبی سے افضل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں نبوت والی خواص نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ بہت سی باتیں ہیں نا آپ کی، وہ ہم ساری دنیا کی باتیں ہضم کیے بیٹھے ہیں. آپ کوئی پہلے بندے دنیا میں کچھ مریخ سیارے سے یہاں نہیں اترے جو ہمیں باتیں کرنے لگے ہیں. ہم تو جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے باتیں سننے کی عادت ہے. آپ کو بھی ہوگی، آپ شیعہ ہیں، آپ کو بھی ارد گرد ساری باتیں سننے کی عادت ہوگی. تو اتنے پریشان آپ نہ ہوں کہ مجھے آپ کی باتیں جو ہیں وہ نہ سمجھ آئیں گی اور نہ میں سن سکتا ہوں. میں سن بھی سکتا ہوں، سمجھ بھی سکتا ہوں، جواب بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی غلط فہمی ابھی دور ہو گئی نا، ابھی مزید دور کرتا ہوں، ذرا آگے چلیں. تو یہ بتائیں بھائی، میں آڈیو آپ کی اگلی سن لو، پھر میں دیکھتا ہوں اگر جواب نہیں دیا تو دوبارہ پوچھتا ہوں. یہ کوئی گلی ڈنڈا نہیں ہم کھیل رہے کہ پہلے میری باری ہے پھر آپ کی باری ہے. ایک موضوع ختم ہو جائے گا نا پھر مجھ سے آپ سوال کر لیں. ابھی یہ موضوع چل رہا ہے آپ کا امامت کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں، اور امام کیا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں. آپ نے کہا امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے لیکن اللہ اسے وحی نہیں کرتا، نبی کو وحی کرتا ہے، یہ فرق ہے. مجھے یہ بتائیں امام کے پاس علم غیب کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ وحی نہیں کرتا تو پھر امام کو پاس علم غیب کہاں سے آتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیں، پھر آگے چلتے ہیں. آپ ختم نبوت کے کئی گنا زیادہ منکر ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو آپ کی طرح کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے کہ غیر نبی بھی نبی سے افضل ہوتا ہے اور سارے نبی کے خواص بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. ابھی اس کا جواب دیں نا، پھر آگے چلتے ہیں. نہیں نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. امام امام ہے، نبی نبی ہے، رسول رسول ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ نبی اور رسول میں بھی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول کا عہدہ بڑا، درجہ بڑا ہوتا ہے رسول کا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول اللہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے ہی ہیں، ان سے افضل نہیں ہیں. دوسری بات، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں گا. حدیث میں انہوں نے کیا کہا تھا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ اے علی، تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ سے ہارون کی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کی کیا نسبت تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی نبی تھے تو وہ بھی نبی تھے. یہاں پر پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیوں، یہ حدیث کیوں کہی کہ اے علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ سے ہارون کی تھی. تو پھر اس حساب سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا تو پھر اس حساب سے آپ کیا مولا علی کو نبی ماننے لگ جائیں گے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ نبی تھے، نسبت وہی ہے لیکن وہ نبی تھے اور تم امام ہو. ٹھیک ہے. نسبت تو وہی ملا دی نا میرے بھائی، سوچنے والی بات ہے ذرا. نہیں سر، ایسے نہیں گفتگو ہوتی یہاں پہ، کوئی مناظرہ نہیں چل رہا ہمارا. ہماری صرف ایک گفتگو چل رہی ہے آپس میں، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارے سوال مجھ سے ہی کرنے اور میں آپ سے سوال نہ کروں. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کچھ سوال انسان سامنے والا کرتا ہے، کچھ دوسرا کرتا ہے، اس طریقے سے گفتگو آگے بڑھتی ہے. اب آپ سے جو میں نے سوال کیا، مجھے یہ آپ بتائیں ہم نبوت کے انکاری ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ آپ کو بھی بہتر سے پتہ ہے. یہ اب آپ نا اپنی بات ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی آخری نبوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری اور منکر جن سے ہیں وہ آپ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کے تو لوگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی کے بعد ہم مولا علی کو ولی مانتے ہیں اللہ کے. بس ہم ان کا نہ دعویٰ کیا نہ ہماری کتابوں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں. قیامت کی صبح تک آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ شیعہ جو ان سے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکر ہے. کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے اوپر جو فتوے لگائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مولا علی کی شان بڑھاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، میں نے آپ سے پہلے بھی اوپر آڈیو میں بولا ہے آپ کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ اے علی تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ سے ہارون کی تھی. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کی کتابیں کون سی ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر، سنیوں کی کتابوں کے اندر، بریلوی دیوبندیوں کی کتابوں کی حدیث موجود ہے اور سب کو پتہ ہے، یہ معروف حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب آپ پھر اس چیز کا سوال آپ کس سے مانگیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیوں کہا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے جو موسیٰ سے ہارون کی تھی. تو حضرت موسیٰ بھی نبی تھے اور حضرت ہارون بھی نبی تھے.
تو کیسے نسبت ان کی ہو گئی؟ وہ تو امام ہے، وہ نبی ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ بتائیں۔ اب احمد بھائی، آپ مجھے اب سوال کا جواب دیں، ٹھیک ہے، کہ کیا آپ اپنے وہ ان کو کیا نام ہے ان کا، جناب مرزا صاحب کو، آپ کیا آخری پیغمبر مانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد؟ اب اس چیز کا آپ مجھے جواب دیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میرے پاس آپ کے مسلک کا کوئی علم شلم اتنا کوئی خاص نہیں ہے، صرف یہ لوگوں سے جیسے آپ نے سنی سنائی باتیں ہمارے اوپر تھوپ دی ہیں نا، ٹھیک ہے، ایسے ہی میں بھی سنی سنائی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ بھی اس چیز کو فالو کریں اور مجھے بھی سوال کا جواب، تاکہ مجھے بھی آپ کے بارے میں کلیئر ہو نا، کل کو میرے ساتھ بھی سوال ہو جی قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے، عقائد کیا ہے، تو میں بھی بیان کر سکوں کہ جی ان کا یہ عقائد ہے، نالج کے لیے نا، نالج میں اضافہ کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے مطابق نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ شریعت نہیں لاتا اور رسول شریعت لاتا ہے۔ ہمارے مطابق ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں جی امام اور ہوتا ہے نبی اور ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، کہنے کو آپ کہتے ہیں امام اور ہے نبی اور ہے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ امام نبی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا جب آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ امام کو علم غیب کیسے ملتا ہے، اس کا جواب دیں، اور کیا امام کی اطاعت فرض ہے یا اس کو مانو یا نہ مانو کوئی بات۔ مناظرہ نہیں چل رہا تو اور کیا چل رہا ہے؟ مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مناظرہ ہی ہوتا ہے جب کسی کے عقائد پر گفتگو کریں، اس کے عقائد کو پرکھنے کے لیے یا حق کی تلاش کے لیے، تو وہی مناظرہ ہوتا ہے۔ اور جب تک ایک موضوع پر بات مکمل نہ ہو دوسرے موضوع پر بات نہیں ہوتی۔ اس کا نام مناظرہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا جو مرضی کریں۔ آپ نے نبیوں کا نام امام رکھ لیا ہوا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، دیکھنا ہوتا ہے چیز کی حقیقت کیا ہے۔ سر دیکھیں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، چاہے آپ سنیوں کے بارے میں سے بھی پوچھ لیں یا کسی سے بھی، کیونکہ رسول کا عہدہ بڑا ہوتا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، نبی کا عہدہ چھوٹا ہوتا ہے، رسول کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جیسے آپ بول رہے ہو کہ امام کو غیب کا علم کون دیتا ہے، اسی طریقے سے دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر وحی نہیں آتی، لیکن عطا تو اللہ نے کی ہے غیب کا علم اماموں کو، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہیں، بس بات ختم، اس کے علاوہ تو کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ اور وہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیچھے چھوڑ کے جانا تھا، اس کی ایک تمثیل دی ہے بس، کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے چھوڑ کے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نبی نہیں ہو، بس اس میں کیا خاص بات ہے؟ ہوں سوال کا جواب، آپ وہ سوال اصل میں ہضم کر گئے ہیں، وہ ہضم ہونا نہیں ہے آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ اماموں کو علم غیب کیسے ملتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی امام کو وحی نہیں ہوتی، نبی کو وحی ہوتی ہے، یہ امام اور نبی میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام کو علم غیب کیسے ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب دیں، پھر آگے بات ہوتی سر دیکھیں، یہ آپ کے کہنے یا کہنے سے امام نبی نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، امام کا اور رتبہ ہے، نبی کا اور رتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شروع محمد والوسن محمد والآخر محمد والکل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے امام مہدی تک سب کے سب محمد ہیں بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے وہ الگ بحث ہے۔ میں نے کہا نا کہ ایک موضوع پر چل رہا ہے، اس پر بات کریں، اس موضوع سے کو چھوڑ کر دوسرے موضوع کی طرف نہ جائیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہ اگا دوڑ تے پیچھا چوڑ، تو میں آپ کا پیچھا چوڑ نہیں ہونے دوں گا، میں آپ کو بات سمجھاؤں گا اچھی طرح۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو امام ہے اس کو علم غیب کیسے ملتا ہے، اس کی وضاحت۔ تو سر اب دیکھیں نا، اب آپ کو خود ہی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم نبی نہیں ہو، ٹھیک ہے، لیکن نسبت وہی ہے، تو ایسی ہی نسبت جون سی ہے نا ہمارے اماموں کی ہیں، ٹھیک ہے، ایسی ہی نسبت ہمارے اماموں کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، 12 امام جون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ سوال کا جواب نہیں نہ دے رہے، آپ جان بوجھ کے اس کو اگنور کر رہے ہیں، وہ کر رہے نہیں، میں نے آپ کو دینا۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اماموں کو علم غیب کیسے ملتا ہے، نبیوں کو وحی کے ذریعے ملتا ہے، اماموں کو کیسے ملتا ہے، اس کی تفصیل بتائے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم نبی نہیں ہو، لیکن وہ جو آپ امام کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، وہ امام بھی نہیں، یعنی کہ اس
تعریف کے مطابق کہ امام کو اللہ علم غیب دیتا ہے جس طرح نبی کو دیتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ امام کے اوپر وحی نہیں ہوتی۔ اب پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ امام ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے تعریف کے مطابق آپ نے یہ بتانا ہے کہ امام کو علم غیب کیسے ملتا ہے۔ نبی کو وحی کے ذریعے ملتا ہے، آپ کہتے ہیں جی نبی اور امام میں فرق یہ ہے کہ امام کو علم غیب وحی سے نہیں ملتا، تو کیسے ملتا ہے؟ یہ کوئی 10 دفعہ میں آپ سے سوال کر چکا ہوں، آپ اس کو جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں، اور کرنے نہیں میں نے دینا، سمجھ آئے گی تو پھر چھوڑنا ہے۔ سر اس کا سوال، اس کا جواب جو ان سے نا، اس کا جواب آپ اللہ تعالیٰ سے ہی لیں، ٹھیک ہے، اس کا جواب وہی دیں گے کیونکہ انہوں نے ہی اماموں کو غیب کا علم عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بار بار آپ سے یہی کہیں گے کہ امام کے اوپر وحی نہیں آتی، اور نہ ہی کسی شیعہ کا، اشناشری یا کوئی بھی شیعہ ہے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ ان کے اوپر وحی آتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ فضول کی آپ تہمت لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم کہتے ہیں کہ اماموں کے اوپر وحی آتی تھی۔ ان کے پاس غیب کا علم ضرور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا، اور اس کا جواب بھی آپ کو خود خدا سے نماز پڑھیں اور اللہ سے رجوع کریں اور پوچھیں کہ جی اماموں کو غیب کا علم کیسے دے دیا؟ اللہ کے راز آپ انسانوں سے پوچھیں گے، یہ تو پھر غلط بات ہے نا۔ سر آپ نے 10 مرتبہ سوال کا جواب مانگا ہے، اور میں نے کتنی مرتبہ آپ کو جواب دیا ہے کہ ہمارے امام کے پاس اسی طریقے سے غیب کا علم ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کیا ہے، اللہ نے کیا نا، ٹھیک ہے، آپ نے یا میں نے تو نہیں عطا کیا کہ اس کا سوال آپ کے پاس ہو یا میرے پاس ہو، ٹھیک ہے۔ اماموں کے پاس غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، حکمت خداوندی کے ذریعے ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ اس کا سوال آپ مجھ سے نہیں مانگ سکتے، اور نہ ہی آپ کو اس چیز کا سوال کا جواب کوئی دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے معاملے ہیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں آپ، اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اور ان کے پاس علم تھا، نہ آپ خود خدا بنے اور نہ ہمیں خدا بنے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو میری گفتگو ہو رہی ہے یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھے، میں نے ان کا جواب دے دیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے میں نے اوپر ایک سوال کیا ہے، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ سر آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں وائسیں سننے میں، رپلائی کرنے میں، دیکھیں انسان کی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی کام کاج کرنے ہوتے ہیں، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کا اتنا انتظار کروں۔ یا تو پھر وائسیں آپ کریں، 2 میں کرتا ہوں، اس طریقے سے بات کریں، تو یا تو پھر آپ بولیں کہ جی بات ختم ہوئی تو بس ٹھیک ہے، جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھے میں نے جواب دیے، اب جو میں نے آپ سے پوچھے آپ اس کا جواب دیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، نہیں تو پھر بھی زندگی رہی تو پھر گفتگو کر لیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کا اگر یہ عقیدہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہوتا تو اللہ سے میں پوچھ لیتا۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ نے بتانا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہی نبیوں کی طرح نہیں ہوتی، تو کس طرح ہوتی ہے؟ ان کے پاس علم غیب کہاں سے آتا ہے؟ 2 صورتیں ہیں، یا تو علم غیب اللہ ان کو دیتا ہے، یا ان کے پاس ذاتی علم غیب ہوتا ہے، ان کو اللہ کے بتانے کے بغیر پتا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے بتانے کے بغیر پتا ہوتا ہے تو ان کا خدائی کا دعویٰ ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہیں، کیونکہ صرف خدا کا علم ذاتی ہے، باقی ہر ایک کا علم عطائی ہے۔ اگر عطائی ہے تو سوائے وہی کا کوئی صورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم دے۔ انسانوں کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے 3 صورتوں کے کلام نہیں کرتا، یا وہ فرشتہ بھیجتا ہے، یا وہ وحی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح اللہ ان سے کلام کرتا ہے، پھر اس کی دلیل دینی ہے۔ یہ بغیر دلیل کے عقائد رکھنے ہیں تو رکھتے رہیں، وہ بے عقلوں کا کام ہے کہ بغیر دلیل کے ایک بات کو مانی جانا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دلیل ہے تو نہیں ہے تو سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، کہیں مجھے نہیں بھائی پتا کا بات ختم۔ جی یہ دیکھ لیں، پیچھے آپ نے دعویٰ کچھ اور کیا ہے، اب آپ سے دلیل مانگی ہے تو آپ دعوے سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے پہلے کہا ہے کہ نبی اور امام میں فرق یہ ہے کہ نبیوں کو وحی ہوتی ہے اور امام کو وحی نہیں ہوتی۔ اب آپ اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح علم دیتا ہے ان کو، اماموں کو، جس طرح نبیوں کو دیتا ہے، تو نبیوں کو تو وحی کے ذریعے دیتا ہے، اس کا مطلب آپ کا دعویٰ ہے کہ اماموں کو بھی وحی کے ذریعے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے یہ جو آپ کا دماغ دوگلا ہوا ہے نا کہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اس کو سیٹ کریں پوری طرح کہ جب نبیوں کی طرح ہی وحی ہوتی ہے تو پھر فرق کیا رہا؟ پھر امام کو بھی آپ نبی مانتے ہیں، نام بدلنے سے فرق نہیں پڑتا۔ چینی کا نام اگر آپ نمک رکھ دیں گے تو وہ نمک نہیں ہو جائے گی، وہ چینی ہی رہے گی، اس کی تاثیر بتائے گی کہ وہ چینی ہے کہ نمک ہے، ٹھیک ہے۔ مصروف ہیں تو آپ اپنی مصروفیت ختم کر کے پھر آ جائیں، میں نے کوئی آپ نے ٹوکن تو نہیں ہے ڈالا ہوا جو 5 منٹ بعد ضائع ہو جائے گا، آپ آرام سے تسلی سے اپنا کام کر کے فارغ ہو کے دوبارہ آ جائیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ میں تو بات سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں،
اور عوام جو سنتی ہے اس کے بعد اس کو معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دوسرے جو افراد ہیں، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، ان کے کیا عقائد ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کے عقائد وہ بیان کریں، میں اپنے عقائد بیان کروں، میں ان سے سوال کروں، وہ مجھ سے سوال کریں، تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو آپ کا جو عقیدہ امامت ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ سے ظاہری بات ہے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اندر آ کے کہا جی نہیں میں ایسے نہیں مانتا، میں ویسے مانتا ہوں، اور میں سید ہوں، اور میں اسنا ارشدی ہوں، اور میں جانتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وقت نہیں ہے تو جب فارغ ہوں گے تب ان اللہ و انا للہ راجعون۔ ویسے سر آپ کی نا میں علم پر حیران ہوں کہ میں نے آپ کو کیا بات کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا میرے بھائی، آپ پوچھ رہے ہو کو کیسے علم عطا کیا؟ یہ میرا آپ کا، آپ میں انسان ایک بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ اللہ اور ان کے بندوں کا معاملہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہو تو میں پوچھوں کہ اللہ آپ نے ہمارے 12 امام کو غیب کا علم کیسے عطا کیا؟ اللہ کرے گا آپ سے جب آپ سے گفتگو نہیں کرتا، میرے سے نہیں کرتا؟ جن اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ولی اولیاء امام ہیں، جن کے ساتھ اللہ گفتگو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، یہ انہوں نے عطا کیا نا۔ ان کے پاس میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ جی ان کے پاس خدائی علم تھا؟ یہ دیکھیں نا، یہ آپ بات کو توڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ جو جناب ان کو مرزا صاحب کو جو آپ آخری پیغمبر مانتے ہیں، اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ بتائیں۔ ایسی دلیلیں الٹی سیدھی پھر میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ غلط مانگ رہے۔ جب آپ کو کہہ چکا ہوں یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ سے پوچھیں آپ پھر بولی جا رہے ہیں کہ جی کہاں سے آیا علم، کہاں سے آیا؟ بچوں کی طرح ایک راٹے لگائی ہوئی ہے آپ نے۔ لمبی گفتگو کے اندر ایک قرآن کی چھوٹی سی آیت آپ نے پڑھی ہے، وہ بھی غلط، ٹھیک ہے؟ اگر قرآن عربی پڑھنی ہے نا تو درست پڑھنے، ورنہ مہربانی کر کے آپ قرآن نہ ہی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے گناہ ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، یا غلطی سے بھی اگر آپ کو نہیں آتی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پرہیز کریں، آپ قرآن کی عربی نہ پڑھیں، آپ اردو میں ترجمہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ دیں، شکریہ۔ سوچ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے نا، وہ اگر ہم ایک چیز کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ کیوں بتا رہا ہے قرآن میں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ 3 صورتوں میں کلام کرتا ہوں، یا اپنا فرشتہ بھیجتا ہوں، یا وحی کے ذریعے، یا اس سے میں کلام کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن کوئی نہیں بتاتا، آپ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں تو گھڑتے رہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی پر تو وحی ہوتی ہے لیکن امام پر وحی نہیں ہوتی، پھر بھی اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اس پر، کس طرح اس کے پاس علم غیب آتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، تو اللہ کو تو ایک ہی صورت ہے، وہ وحی کے ذریعے نبی کے سے کلام کرتا ہے۔ پھر پچھلی آڈیو میں آپ مان گئے کہ جس طرح نبیوں کو ہوتا ہے اسی طرح امام کو ہوتا ہے، تو اس سے صاف پتہ چلا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کو بھی وحی ہوتی ہے، تو پھر نبی اور اس میں فرق کیا رہا؟ وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ وہ پہلے آپ نے جو کہا تھا اس سے آپ مکر چکے ہیں۔ سر میں آپ کی ویسے نا میں حیران ہوں، آپ نے نا بچوں کی طرح ایک ہی راٹے لگائی ہوئی ہے، ایک ہی راٹے لگائی ہے۔ اللہ نے جس کو جو چیز عطا کرنی ہوتی ہے وہ اللہ کے کام ہے نا۔ اللہ نے نبی کے اوپر وحی بھیجی ہے، ٹھیک ہے؟ امام کو کس طریقے سے اللہ نے غیب کا علم دیا یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے یا اس امام کو پتہ ہے۔ آپ کسی بزرگ کی، کوئی ولی یا اولیاء کی بیعت کرتے ہیں، اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ یار اس کام سے باز نہیں، تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو اس سے پوچھو کہ یہ تمہیں کس نے عطا کیا؟ وہ تمہیں بتائے گا؟ بتائیں، آپ کو مجھے بتائیں کہ آپ کو وہ بتائے گا؟ اور میرے بھائی کسی بزرگ سے بھی پوچھیں گے نا، جو ولی اولیاء جن کے اوپر اللہ کی نظر ہوتی ہے، نظر والے لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ اللہ نے اس کو کیسے عطا کی، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی اللہ نے کیسے اماموں کو غیب کا علم عطا کیا؟ یار ان کی بڑی ہستیاں، بڑی شان ہے، اور اللہ کی جس نے پوری کائنات بنائی، آپ کو مجھے 1,24,000 پیغمبر بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن بنایا، انبیاء، اولیاء، ولیاء، اوصیاء سارے بنائے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اللہ کو پوچھوں کہ اللہ نے امام کو کیسے عطا کیا؟ اور میرے بھائی جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، آج تک کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے وہی اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو فرشتہ آتا ہے، اور کیا کہ اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو عطا کیا ہے۔ کیا آج تک کسی پیغمبر کے بارے میں بتایا، پیغمبر نے بتایا کہ مجھے اللہ اس طریقے سے عطا کرتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ سر مزید میں نے آپ کو سوالوں کے جواب نہیں دینے، کیونکہ آپ نے صرف مجھ سے سوال کیے اور میں نے آپ کو جواب دیے ہیں۔ آپ نے مجھے ایک بھی سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا، اور گروپ کے سارے بندے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے صرف ایک سوال کیا ہے، کیا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرزا صاحب کو نبی مانتے ہو؟ اس چیز کا مجھ سے آپ سے سوال کا جواب چاہیے، بس۔
اب میں آپ کو نیکسٹ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا آپ جب تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں دیں گے میرے پیارے بھائی۔ کام اللہ کے ہی ہیں لیکن عقیدہ تو آپ کا ہے نا، بغیر سمجھ کے ہی آپ نے عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے واضح طور پر کہا کہ نبیوں کو وحی ہوتی ہے، اماموں کو علم غیب وحی سے نہیں ملتا، تو سوال یہ ہے پھر کیسے ملتا ہے؟ اگر آپ کہیں مجھے نہیں پتا کیسے ملتا ہے تو یہ آپ کی جہالت ہے، آپ اس کا اقرار کر کے آرام سے چپ کر کے بیٹھیں۔ اگر آپ نے عقیدہ رکھا ہے نبیوں کا پتہ چل گیا نا آپ کو، وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے نا، وہ آپ تو نہیں نبیوں کو وحی کرتے، وہ بھی اللہ کرتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کیسے کرتا ہے، وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں 2 اور طریقے بھی لکھے ہیں۔ اب امام اور نبی میں فرق کیا ہے یہ آپ نے واضح کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اماموں کو نبی بھی مانتے ہیں، صرف کہتے نہیں، اور نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر چینی کا نام آپ میں کہتا ہوں نیلا طوطا رکھ دیں گے تو وہ نیلا طوطا نہیں بن جائے گا، اس کی تاثیر، اس کی کوالٹیز، اس کی پراپرٹیز بتائیں گے، اس کی خصوصیات بتائیں گی کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر نبی میں جو خصوصیات ہیں وہی آپ امام میں مانتے ہیں تو وہ نبی بھی ہے، آپ اس کا نام رکھیں یا نہ رکھیں۔ جس طرح آپ کے عقیدے کے مطابق ایک رسول نبی بھی ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں، اس لیے اگر آپ امام میں وہی خصوصیات مانیں جو نبی میں ہیں تو وہ نبی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ اب آپ نے ثابت یہی کرنا ہے کہ نبی میں اور امام میں کیا فرق۔ آپ نے کہا جی اس پر علم غیب اور طرح سے آتا ہے، وہ اور طرح آپ نے بتانی ہے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جھوٹا دعویٰ نہ کریں، آپ نے جواب نہیں دیا، جب تک کہ گفتگو مکمل نہیں ہوتی، اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ آگا دور اور پیچھا چوڑ، تو پیچھا چوڑ نہ ہونے دیں اپنا۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہے۔ آپ نے کہا جی امام کو وحی کے ذریعے علم غیب نہیں ملتا، تو آپ مجھے سیدھی سی بات ہے بتائیں، نہیں آتا تو آپ بڑوں سے جا کے پوچھیں، اپنے زیادہ علم والوں سے جا کے پوچھیں کہ امام اور نبی میں کیا فرق ہے۔ اگر وحی کا فرق ہے کہ ان کو علم غیب اور طرح ملتا ہے تو وہ کس طرح ملتا ہے، قرآن سے ہمیں اس کی دلیل دیں، پتہ چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ شیعہ مانتے ہیں کہ امام نبی بھی ہوتا ہے، کہتے نہیں، اور نہ کہنے سے جو ہے وہ بات اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ جب آپ نبی والی ساری خواص امام میں مانیں گے تو امام آٹومیٹک نبی بن جائے گا، ٹھیک ہے جناب۔ سر اس وائز میں آپ نے وہی ڈاٹے لگائی رکھی ہے کیسے ملتا ہے۔ آپ خدائی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں، خدا بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے معاملے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کیسے ملا ہے۔ میں نے آپ کو سمپل سی بات بتائی ہے، اگر آپ کسی کو مرشد کہتے ہیں اپنا، یا پیر و بزرگ مانتے ہیں، اگر وہ آپ کو کسی کام سے آگاہ کرتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے، یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے مجھے اچھی بات سمجھائی ہے، ہو سکتا ہے اس نے مجھے کیوں منع کیا ہے، یہ آنے والے وقت سے واقف ہے، تو آپ اسے سوال کرو گے کہ آپ کو کیسے پتا، بتائیں، یا وہ آپ کو بتائے گا؟ بڑی بات کر رہے یار آپ، میں حیران ہوں آپ کی سوچ کے اوپر۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ کہتے ہیں جی امام کو اس طرح علم غیب نہیں ملتا جس طرح نبی کو ملتا ہے۔ میں نے پوچھا ہے جی کیسے ملتا ہے، تو یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا ہے۔ عقل آپ کی ٹکانے بالکل نہیں رہی مجھے لگ رہا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے نبی اور امام میں کیا فرق ہے۔ یہ جو 12 امام ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، اس کی پیشن گوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرے بعد 12 خلیفہ آئیں گے، 12 امام ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کے نام ہوں گے، اور آخری امام جو ان سے ہے اس کا نام محمد مہدی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کی پیشن گوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ اب اس کا سوال کا جواب آپ کو وہی دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی پیشن گوئی امام کی نبی دے کے گئے ہیں، اور اس کا فیصلہ آپ جو ان سے امام اور نبی میں کیا فرق ہے یہ ان سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اب مجھے اپنا سوال کا جواب دیں۔ اماموں کی پیشگوئی کا میں سوال ہی نہیں کر رہا کس نے کی ہے یا نہیں کی، جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ آپ کہتے ہیں جی نبی امام میں یہ فرق ہے کہ نبی کو وحی کے ذریعے علم غیب حاصل ہوتا ہے اور امام کو کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے وہ بتا دیں، بس یہ سوال ہے، باقی جو مرضی کہانی آپ نے سنانی ہے وہ سناتے رہیں۔ تو یہ آپ خدا والے سوال پوچھ رہے ہو کہ نہیں، کہ کیسے مل گیا جی علم، بتائیں۔ جو اللہ نے ایک چیز بنائی، اب آپ کو بنایا اللہ نے، میں کہوں جی آپ کے ہاتھ بنائے ہیں یا میرے ہاتھ بنائے ہیں، اللہ نے کیسے بنائے ہیں، سوال کا جواب دو گے، ٹھیک ہے۔ کوئی عقل سے، میرے پیارے بھائی، کوئی عقل سے انسان کو کوئی سوال کرنا چاہیے، سوال بھی وہ ہونا چاہیے اس کا کوئی جواب بھی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ سوال ایسے کر رہے ہیں جو کہ خدائی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو یہ تقریباً 101 مرتبہ دوبارہ کہوں گا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ وحی سے علم دیتا ہے، لیکن ہمارے اماموں کو
اللہ تعالیٰ نے ہی غیب کا علم عطا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں، اس سوال کا جواب صرف اللہ کے پاس ہے یا ہمارے وقت کے امام کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو ایک سمپل سا جواب دوں گا، ابھی بات کو زیادہ نہ بڑھائیں اور جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں۔ بالکل نہیں میں پوچھ رہا، میں تو آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جی نبی اور امام میں یہ فرق ہے کہ نبی کو تو وحی ہوتی ہے، امام کے پاس علم غیب تو ہوتا ہے لیکن اس کو وحی نہیں ہوتی۔ تو میں نے پوچھا بھی علم غیب کیسے ملتا ہے اس کو؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ تو اللہ نے طریقے قرآن میں لکھے ہیں، آپ بتا دیں کون سے طریقے سے اس کو علم غیب ملتا ہے اور قرآن سے اس کی دلیل دے دیں۔ یہ میرا سوال ہے۔ آپ کو نہیں آتا تو آپ مجھے نہ خدا بنائی جائیں، آپ اقرار کریں جی مجھے نہیں پتا، میں کسی بڑے سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ آپ کو کھلی چھٹی ہے، جائیں اور پوچھ کے آ جائیں۔ شکریہ۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی بڑے سے پوچھ لیں، ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کا بندے کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کسی بڑے سے پوچھ لیں۔ دوسرا آپ کہہ رہے تھے آپ مصروف ہیں، آپ اپنا کام کریں اور کسی بڑے سے، اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھ کے آئیں کہ اماموں کو علم غیب کیسے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی قرآن سے کیا دلیل ہے کہ کیسے ملتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 ہی طریقے بتائے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن کہتا ہے، پتہ نہیں قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا آپ اس قرآن کو مانتے ہیں جو امام مہدی لے کر غائب ہو گئے تھے۔ اگر آپ اسی قرآن کو مانتے ہیں تو اس میں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے انسان کے ساتھ کلام کرتا ہے اور اللہ سے ہی انہیں علم حاصل ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کا ذاتی علم نہیں ہے، وہ کیسے ہوا ہے؟ یہ سوال ہے، سوال اچھی طرح سمجھیں، اپنے کسی بڑے سے جواب لیں اور آ جائیں۔ سر ویسے میں نا آپ کو بڑا علمی بندہ سمجھ رہا تھا، لیکن آپ کی نا بات کرنے سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ آپ نا بس نا رٹے لگائے ہیں آپ نے، اور بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ۔ میں نے آپ کو بول دیا، جب آپ ایک بزرگ کو، جو اللہ کا نیک بندہ ہو، پیر و فقیر ہو، وہ بندے سے آپ سوال کرنا کہ آپ کو علم کس نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جگر آپ کا کوئی پیر و مرشد ہے نا، اس سے پوچھنا کہ آپ کو علم کس نے عطا کیا۔ اگر وہ آپ کو جواب دے گا نا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو وہ یہ بھی جواب دے دے گا کہ اماموں کو غیب کا علم کیسے عطا کیا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ اب میری بات ختم۔ آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، یہ گروپ کے تمام ممبر سن رہے ہیں، میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، لیکن ان بھائی نے میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ صرف ایک سوال کیا تھا ان سے میں نے۔ سر دیکھیں، ہم اپنے معصوم کی ہر فرمان، ہر قول پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا کیا ہم ان کے اوپر شک نہیں کرتے۔ ہمارا کام ہے اپنے معصوم کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے معصوم کی اطاعت کرتے ہیں، جو ہمارے معصوم نے کہہ دیا ہے ہم ان کے اوپر شک نہیں کرتے۔ ہم اپنے معصوم کے علم پر، ان کی حجت ہونے پر، اللہ کے امام ہونے پر، ٹھیک ہے، امت کے امام ہونے پر ہم اس کے اوپر شک نہیں کرتے۔ آپ کے کہنے پر میں لوگوں سے پوچھوں، ٹھیک ہے، آپ تو مجھے پھر اپنے اماموں کے خلاف کر رہے ہیں، یہ کیسا آپ علم کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ ذرا مجھے بتا دیں نا۔ یہ جو بات سمجھنے والی ہے نا اس کو رٹا ہی لگانا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ نے رٹا نہیں لگایا تو یہاں آپ کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔ آئے تھے آپ بڑے عالم بن کر اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں ان پر وہی کیسے ہوتی ہے۔ جب پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم غیب کیسے دیتا ہے اماموں کو؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہی نہیں ہوتی، نبیوں کی طرح وہی نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ کس طرح ان کو علم غیب ملتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں تو اپنی جہالت کا اقرار کریں، میرے اوپر بہتان نہ باندھیں۔ اپنے بڑے سے جا کے پوچھیں، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو کوئی پابندی نہیں آپ پہ لگا رہا کہ ابھی جواب دیں۔ ہر بندے کو ہر بات کا پتہ نہیں ہوتا، جا کے پوچھ لیں۔ میں نے احمد بھائی ابھی آپ کی کوئی وائس نہیں سننی، کیونکہ آپ نے مجھے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اور گروپ والے تمام بھائی سن لیں کہ انہوں نے مجھ سے سوال پہ سوال کرتے رہے اور میں ان کو جواب بھی دیتا گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دیا کہ ان سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ مرزا صاحب کو اللہ کے نبی مانتے ہیں یا آخری پیغمبر مانتے ہیں؟ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں تاکہ میرا بھی کلیئر ہو جائے نا آپ کے اوپر شک، ٹھیک ہے؟ میں نے اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنا عقیدہ ظاہر کریں۔ چھپ کیوں رہے ہیں؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ظاہر کریں۔ تو نبی ہوتا ہے، آپ کا ان کے بارے میں نبوت کا دعویٰ ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلام کرے، اس کو علم دے اور اس کو ماننا لازمی ہو، یہی تو نبی ہوتا ہے۔ اور نبی کیا ہوتا ہے؟ اور نبی کس لیے آتا ہے؟ تو آپ ان کو، اماموں کو نبی بھی مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں، بلکہ نبیوں سے افضل مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے ثابت ہوا کہ آپ اماموں کو نبی بھی مانتے ہیں، جس طرح آپ رسول کو نبی بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ رسول میں نبیوں والے خواص ہوتے ہیں، اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام دنیا تک پہنچاتا ہے۔ یہی آپ امام کے بارے میں مانتے ہیں، اللہ ان سے کلام کرتا ہے اور ان کو ماننا ضروری ہے، اور وہ اللہ کا کلام دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری نبوت کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ ختم نبوت کے منکر ہیں۔
پتہ ہے اس طرح کی حالت اکثر لوگوں کی ہو جاتی ہے، جو بھی غلط عقائد رکھتے ہیں ان کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بیچاروں کی ٹانگیں نیچے سے کانپنی شروع ہو جاتی ہیں کہ کیسے ہم اب وائس سنیں۔ تو آپ بشک نہ سنیں، آپ کے آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہوتی، تو بلا تو بالکل ہی غائب نہیں ہوتا۔ تو آپ بشک آنکھیں بند کر کے رضائی اوپر لے کے اندر سے کنڈی مار کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں، جو عوام ہے وہ سن رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کا جو ہے وہ عقیدہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ کو جن چیزوں کا نہیں پتا پہلے وہ پتا کر رہے ہیں، پھر آ کے مجھ سے بات کر لیں، اب دوسرے ساتھی کو بات کرنے دیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، ہم لوگ غلط عقائد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو گروپ والے دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں نے تو آپ کے ہر سوال کا جواب دیا ہے الحمدللہ سے۔ ہم قرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اولاد علی ہیں، سید ہیں، شیعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں گھبراتے، آپ گھبرا رہے ہو۔ آپ سے ایک سوال کا جواب نہیں دیا گیا، ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو ہر سوال کا جواب دیا ہے، آپ کو بولا ہے ہر سوال کا جواب دینے کو، ٹھیک ہے۔ بالکل غلط بات، بالکل غلط بات، بالکل، نہ ہی ہماری کہیں کتابوں پہ لکھا ہے، نہ ہی آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ قیامت کی صبح تک آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ شیعہ اشنا عشری جو ان سے ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اماموں کے بارے میں کبھی نہیں ثابت کر پائیں گے۔ یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ سر آپ مجھے اب اپنا سوال کا جواب دیں، اور میں نے آپ کو سوال کا جواب کوئی نہیں دینا، اب آپ مجھے سوال کا جواب دیں کہ آپ مرزا صاحب کو آپ آخری نبی مانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس چیز کا جواب دیں بس۔ کیا مرزا صاحب جو ان سے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا معصوم ہیں، اللہ کی حجت ہے، ولی ہے، اولیاء ہے، اوصیاء ہے، کیا ہے؟ مجھے میں نے آپ کو جواب دے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ میرے سوالوں کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھ سے پہلے امام سے لے کے اور آخری امام تک پوچھیں گے نا، میں آپ کو ہر امام کا بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں اب آپ کو سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا آپ کے علم کا انتہائی جاہل قسم کے آپ بندے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم عام سے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے پاس نہ ہی غیب کا علم ہے اور نہ ہی ہم اللہ کے بارے میں اس قسم کی چیزیں جانتے ہیں، اور خدا نہ بنے نہ ہی نبی بنے، انسان ہے، عام انسان رہیں۔ کل گروپ والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اماموں کو نبی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبیوں سے افضل بھی مانتے ہیں، اس لیے آپ اپنی ہی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں سارے گروپ والے۔ گروپ والے دیکھ لیں جی، یہ بھائی کی علمی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ان سے ایک سوال کا جواب مانگا ہے، اور جن کی یہ پیروی کرتے ہیں یہ ان کے بارے میں اتنا شرمندہ اور ڈر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ میں نے تو کھل کے بتا دیا، ہاں ہمارے 12 امام جو ان سے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی نبیوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ ہمارے اماموں کے پاس غیب کا علم ہے اور اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ جن کو نبی بولتے ہیں ان کے بارے میں مجھے بتائیں، ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ قیامت کی صبح، کیا آپ کچھ سالوں بعد مرکب جائیں گے؟ قیامت کی صبح کا کیوں انتظار کرنا ہے؟ آج ہی لیں، میں تو آپ کو ثابت کر چکا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں رسول نبی کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ رسول میں نبی کے خواص موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ اماموں کو بھی نبی مانتے ہیں، کہتے نہیں، نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، خواص دیکھنے ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ امام میں نبیوں والے خواص ہوتے ہیں، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہی نبی کے خواص ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ آپ نبیوں کو، اماموں کو نبی بھی مانتے ہیں اور اپنی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے عقائد تو میں بتا رہا ہوں، آپ مان رہے ہیں۔ موضوع سے بھاگنے نہیں میں دیتا ہوتا، موضوع ہمارا ہے شیعوں کی امامت۔ آپ مان جائیں کہ ہاں شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اماموں کو نبی مانتے ہیں، اس لیے تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر بات کر لیں گے جناب، ٹھیک ہے، نہیں تو اس موضوع پر پہلے بات مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد اس پر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے جناب، بھاگنا نہیں، شاباش۔ ختم نبوت کے کون منکر ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گروپ والوں کے گروپ میں جتنے بھی ہمارے سنی بھائی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے کہ شیعوں کے اوپر کس قسم کے فتوے لگتے ہیں۔ ان کے اوپر فتوے، لوگوں ان کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کا گستاخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں شیعوں کو، لیکن کبھی بھی کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر شیعوں کو کبھی نہیں کہے گا۔ یہ آپ لوگوں کے اوپر ہی فتوے لگتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر نہیں لگتے۔
بالکل آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، کوئی آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے کہا ہے جی مجھے نہیں پتا کہ اماموں پر کیسے اللہ تعالیٰ علم غیب اماموں کے پاس بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پہلے پتہ کر کے آئیں. یہ جب ہماری گفتگو مکمل ہوگی آپ اقرار کریں گے. دنیا نے تو دیکھ لیا ہے کہ آپ شیعہ اثنا عشری اماموں کو نبی بھی مانتے ہیں، کیونکہ وہ ساری خصوصیات آپ نبیوں والی اماموں میں مانتے ہیں. اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیں، اپنے کسی بڑے سے جا کر علم حاصل کریں کہ امام فرق کیا ہے نبی میں اور امام میں. یہ آپ امام سے نبی سے بڑا مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے پاس وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نبی کے پاس ہوتی ہیں، ورنہ وہ بڑا کیسے ہو گیا؟ مثلا ایک بندے کے پاس 10 روپے ہیں، ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے ہے. جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا ہے نا اس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے پاس 10 روپے بھی ہوتے ہیں. تو ایک بندے کے پاس وہ چیزیں ہونا ضروری ہیں جو دوسرے کے پاس ہیں تاکہ وہ دوسرے سے بڑا ہو جائے. تو نبی کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اگر امام کے اندر ہوتی ہی نہیں تو وہ بڑا کیسے ہو گیا؟ وہ تو پھر چھوٹا ہی رہے گا. اگر ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ نبی بھی ہے، جس طرح رسول نبی بھی ہے. تو آپ جائیں شاباش کسی بڑے سے پوچھ کے آئیں، میں تب تک دوسروں سے بات کر. دیکھیں جی، میں نے یہ احمد بھائی سے گفتگو کی کتنی دیر سے، ان کے کتنے سوالوں کے جواب دیے. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کیا یہ مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی حجت مانتے ہیں؟ کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ کیا وہ رسول ہیں؟ کیا وہ پیغمبر ہیں؟ کیا ہیں وہ؟ یہ نہیں ان کے اندر ہمت ہوئی. میں نے اپنے 12 اماموں کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے 12 امام ٹھیک جو ان سے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے غلام ہیں، ان کے بعد ان کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمام نبیوں سے وہ افضل ہے. اب ان کے اندر صرف وائس کے اوپر یہ عقیدہ بیان نہیں ہو پا رہا کہ اپنے مرزا صاحب کا عقیدہ ہی بیان کر دیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا احمد بھائی آپ سے گفتگو کر کے. ٹھیک ہے، مجھے آپ کی علمی حیثیت کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ صرف سوال ہی کرتے ہیں، جواب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، حوالہ جات آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا. کہا سنا معاف، مع السلام. میں نہ شیعوں کی طرح اپنے امام سے شرمندہ ہوں، نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں. میں کوئی شیعہ ہوں جو ڈر کے تقیہ کرنا شروع کر دوں؟ بات یہ ہے کہ میں موضوع سے بھاگنے نہیں دیتا. موضوع ہے شیعوں کی امامت کا عقیدہ، اور میرا دعویٰ ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ اماموں کو نبی بھی مانتے ہیں، جو کہ میں ثابت کر چکا ہوں. موضوع سے بھاگنے کا کوئی بھی بہانہ آپ کا چلنے والا نہیں ہے. آپ نے اپنی جہالت کا اقرار کیا ہے، جا کے علم حاصل کر کے دوبارہ آئیں. شاباش. بات پھر کر دی ہے جس پہ اوپر رونے لگ گئے تھے آپ کہ جی میں کیا کروں، دیوبندی مجھے کیا سمجھتے ہیں. تو میں کیا کروں، دیوبندی مجھے کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کی آپ اندر اپنی ہمدردیاں لے رہے ہیں نا دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی سے، وہ آپ کو ہم سے 12 گنا بڑا ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا یہ ساری شیعہ بریلوی سنی اور دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. میں نے کوئی آج نئی بات نہیں آپ سے کی. آپ کے اکابر کو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بتا چکے ہیں. دیوبندی وہابی اور بریلوی کے اکابر کی باتیں ہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شیعوں کو 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں. بڑی گواہی لے کے آئے ہیں. آپ نا اپنے ساتھ ہمیں مکس نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ جو ان سا نبوت ختم نبوت کا جو کرتے ہیں نا وہ منکر ہے اس چیز کے، آپ اس چیز کا دعویٰ ہمارے اوپر نہ تھوپیں کہ شیعہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں اور اپنے 12 اماموں کو نبی ہی کہنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو امام کہتے ہیں، وہ امام ہی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے امام ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نبی ہیں یہ تو آپ کا عقیدہ ہے. آپ ہمارے اماموں کے بارے میں اپنا عقیدہ رکھتے ہو یہ کہ وہ نبی ہیں، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو ہے ہی نہیں. کیونکہ غدیر میں مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی طریقے کے امام ہیں یہ سارے. ٹھیک ہے، 12 کے 12 امام اسی طریقے سے نبی کے منہ سے بقول نبی کے منہ سے اسی طریقے کے یہ سارے ہمارے 12 امام ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہو. میری ایک وائس لگا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ میرے امام 12 امام وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر وحی آتی ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر رجوع کرنے کے لیے آپ سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہے. آپ نے کہا جی نبی کو وحی ہوتی ہے، امام کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ پتہ کر کے آئیں پہلے کہ ہوتا کیا ہے، امام کو علم غیب کیسے ملتا ہے، اور قرآن سے اس کا ثبوت دیں. صاف پتہ چل جائے گا. اپنی جہالت کا آپ اقرار کر چکے ہیں پچھلی آڈیوز میں. کسی بڑے سے علم والے سے جا کے پوچھیں اپنے شیعوں سے اور آ کے مجھے بتائیں، یا کسی بڑے کو لے آئیں. ٹھیک ہے جی، مشورہ اچھا ہے میرا، اس پر غور کریں. غصہ کرنے سے دماغ گرم ہو جاتا ہے اور عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. اب غصہ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے
کہ آپ مجھ سے جو سوال کر رہے ہیں نا اس کا میں جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے پاس جواب ہے نہیں، اس لیے نہیں دے رہا کہ پھر آپ موضوع سے بھاگنے کا بہانہ جو ہے اس پر میں عمل کرنا شروع کر دوں گا، تو موضوع سے نہ بھاگیں۔ شیعوں کی امامت کا عقیدہ اور شیعوں کا ختم نبوت کا منکر ہونا ہمارا موضوع ہے، اس پر بات کرنی ہے تو بے شک ہزار سوال کریں، لیکن اس سے الگ موضوع جو ہے اس پر ابھی ہم بات نہیں کر رہے جب تک اس پر گفتگو نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کہاں اور ہم کہاں، کہاں گنگو تیلی اور کہاں راجہ بھوج، تو جناب آپ ہمارے ساتھ کہاں مل سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مانتے ہیں، اور آپ تو اماموں کو نبیوں، سب نبیوں سے رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ افضل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس چکر میں؟ کیا اماموں میں خصوصیت ہے جو دوسرے نبیوں میں نہیں تھی، جو ابراہیم علیہ السلام میں نہیں تھی؟ کون سی خصوصیت ہے؟ حضرت علی میں کون سی خصوصیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھی، حضرت داؤد علیہ السلام میں نہیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام میں نہیں تھی؟ کون سی خصوصیت ہے بتائیں مجھے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، ان کو وحی کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت علی کو بھی وحی کرتا تھا کہ نہیں؟ اگر نہیں کرتا تھا تو پھر کیسے افضل ہو گئے؟ اگر علم غیب ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے؟ وجہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن سے اس کی دلیل دیں، کون سا طریقہ ہے جس سے علم غیب ان کو ملا ہے؟ تو یہ جھوٹے عقیدے جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس بات کی دلیل نہ ہو وہ جھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جھوٹا عقیدہ رکھنا ہے تو رکھتے رہیں، میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو جن کو آپ گواہ بنا رہے ہیں اپنا، وہ 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں، تو میں آپ سے کیسے مل سکتا ہوں؟ کہاں 1 گنا اور کہاں 12 گنا؟ وہ ہمیں 1 دفعہ ختم نبوت کا منکر، آپ کو 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں، تو 1 اور 12 برابر ہوتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ شیعوں کی امامت کے عقائد کے بارے میں تو پہلے بات کرنا، پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو ثابت کرو، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، نبی کی نبوت کے منکر ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور شیعوں کو بول رہے وہ منکر ہیں، ٹھیک ہے؟ شیعوں کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فتوے اتنے لگتے ہیں کہ جی ان کی نبی کی شان کو، ان کے اہل بیت کی شان کو بہت بڑھاتے ہیں، ہمارے اوپر یہی فتوے لگتے ہیں اور اس چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی محبت میں ہمارے پر فتوے لگتے ہیں تو لگتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر جو فتوے لگتے ہیں اس کو ثابت کرو کہ آپ مسلمان ہو کہ نہیں۔ آپ کے اوپر فتوی یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے جو ان سے ہیں وہ منکر ہے، اس کا کرو۔ ابھی میں مزید آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ لو جی، یہ بھائی کے سچ منہ سے نکل ہی آیا جو میں سننا چاہتا تھا۔ یہ گروپ والے اس وائس کو دوبارہ سنیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے نبی ان کے مانتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر بالکل بھی نہیں کہا کہ وہ آخری نبی ہیں۔ آج میں نے فرسٹ ٹائم زندگی میں کسی قادیانی سے گفتگو کی ہے اور مجھے اب یقین ہو گیا کہ واقعی آپ نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکر ہو۔ بس ابھی میرا آپ سے بات کرنا بنتا ہی نہیں، آپ لوگ ہو ہی کافر۔ مع السلام۔ ان بے وقوفوں سے بندہ یہ پوچھے کہ کہاں لکھا ہے حدیث مبارکہ میں، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کہاں مسلمان کی تعریف میں یہ لکھا ہوا ہے؟ عجیب بس لوگ ہیں یہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ گروپ بھی چھوڑ گئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے اگلی ویڈیو میں کوئی بد زبانی بھی کی ہو، تو اس کا جواب تو یہی ہے جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کیا پرواہ ہے، کوئی مجھے کافر سمجھتا ہے سمجھتا رہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، پھر مجھ سے بھی ثبوت مانگ لینا۔ بہت شکریہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو نہ دیوبندی مانتے ہیں، نہ بریلوی مانتے ہیں، نہ شیعہ مانتے ہیں، نہ وہابی مانتے ہیں، تو اس میں اتنی حیران پریشان ہو کر گروپ چھوڑنے والی کون سی بات ہے؟ شیعہ کو تو دیوبندی وہابی اور جو بریلوی ہیں وہ 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں، کیونکہ شیعہ جو ہے وہ اماموں کو بھی نبی مانتے ہیں، بلکہ نبیوں سے کئی گنا زیادہ افضل مانتے ہیں، بلکہ رسولوں سے بھی افضل مانتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ٹھیک ہے جی، تو بس آپ گروپ چھوڑ گئے ہیں، اگر دوبارہ کبھی آپ تشریف لائیں تو پھر آپ سے بات ہوگی۔